Today I came with another video, another film called Triple Frontier. It is an American film and it was released on 2019 and it is available on Netflix. تو دوستو چلو ہم اس فلم سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سٹوری ہے اور اس کے پیچھے کیا ورکنگ ہے. سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے سینٹیاگو سے which is the capital of Chile. یہاں پہ جو مین کریکٹر جس کا نام پوپ ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کے ڈرگ کارٹلز کے خلاف کام کرتا ہے. ایک انفارمنٹ ہوتی ہے جس کا نام یوانا ہے, وہ انفارم کرتی ہے ڈرگ کارٹلز کے بارے میں, وہ ان کو ان کی ریکی کرتی ہے, ان کے اندر رہ کے انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے پوپ کو. پوپ اس طرح پھر پولیس کے ساتھ مل کر ان کے اگینسٹ کام کرتا ہے. فلم کے آغاز میں یوانا جو کہ انفارمر ہے پوپ کی, وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کام سے تھک گئی ہے اور وہ آزادی چاہتی ہے, اس لیے وہ پوپ کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہے. وہ ڈیل یہ ہے کہ یوانا لوریا جو کہ ڈرگ مافیا کا لیڈر ہے, وہ اس کے بارے میں, اس کی رہائش کے بارے میں سارا کچھ اس کو بتائے گی اور یہ بھی بتائے گی اس کے پاس کتنے روپیز ہیں, کتنے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں اس گھر کے اندر اور کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے وہ مل کے پوپ کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہے. پوپ یہاں پہ ایگری کر جاتا ہے اس ڈیل پر اور وہ پلان بنانا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے لیے اسے ایک ٹیم کی ضرورت ہے جس کی ریکروٹمنٹ کے لیے وہ اپنے ایکس کولیگ کو ریکروٹ کرنے کے لیے فلوریڈا کو روانہ ہوتا ہے. انہیں جن ٹیم ممبر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک ٹوم ہے جو کہ ایک پراپرٹی ایڈوائزر ہے, جو کہ گھروں کو بیچتا ہے مارکیٹنگ کر کے. دوسرا ٹیم ممبر جس کا نام ولیم ہے, وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں وہ جاتا ہے اور لوگوں کو امپلائیز کو موٹیویٹ کرتا ہے. تیسرا ٹیم ممبر جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ ولیم کا بھائی ہے جس کا نام بین ہے, وہ MMA فائٹر ہے. چوتھے نمبر پہ جو بندہ ہے جس کی اسے ضرورت ہے وہ ایک پائلٹ ہوتا ہے. اب یہ چار ایکس کولیگ اس کے اور پانچواں وہ خود پوپ مل کے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے اسے ان کی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے, انہیں ایگری کرنے کی ضرورت ہے. ایسے کیسے بھی کر کے وہ اس پوری ٹیم ممبر میں جتنے بھی ٹیم ممبر میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سب کو ایگری کر لیتا ہے. ان دی اینڈ وہ پلان کو حتمی شکل دینے کی طرف جا رہے ہیں. They decide to minimize casualties. The team will attack while Loria's family attends church. تو وہ پلان کے مطابق سنڈے والے دن جب لوریاز فیملی چرچ کو روانہ ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پہ حملہ کرتے ہیں. وہ سارے گارڈز جو کہ اس ہاؤس کے اندر, جنگل کے اندر, یہ جو ایک فارم ہاؤس ہے وہاں پہ موجود جو سارے گارڈز ہیں ان کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. وہ سارے گارڈز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد لیکن انہیں یہاں پہ ایک دقت ہو رہی ہے کہ انہیں نہ ہی پیسہ مل رہا ہے وہ ڈالرز جہاں جو لوریاز نے چھپائے ہوئے ہیں, اور نہ ہی لوریا خود مل رہا ہے. لیکن یہاں پہ پوپ کی سیونتھ سینس کام کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈالرز ہیں وہ اس دیوار کے پیچھے ہوں. آخر کار وہ پیسہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن لوریا ابھی بھی منظر نامے سے غائب ہے. ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیسہ ٹرانسفر کرنے کے بعد, مطلب باہر جو وین کھڑی ہے جو انہوں نے مینیج کی ہوئی ہے, اس میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ آخری بار لوریا کو دیکھیں گے اس ہاؤس میں, وہ واچ آؤٹ کریں. دوسری طرف لوریاز نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے اور وہ چھپ کر ان کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے. وہ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ان کے ٹیم ممبر میں سے ایک کو یہاں پہ گولی بھی لگ جاتی ہے, لیکن پوپ یہاں پہ لوریاز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اس کے سر پر گولی مارتا ہے. تو اس طرح سے لوریا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. باقی سارے ٹیم ممبر وین کی طرف نکلتے ہیں اور اس گھر کو آگ لگا دیتے ہیں. فائنلی دے ڈرائیوز اوے ود $250 million in cash. According to the agreement that they did with informer, وہ انفارمر اور اس کے برادر کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک ہیلی کاپٹر کے اوپر بورڈ ہوتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر کے ساتھ ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کو یوز کر کے وہ پیسہ اور اپنے آپ کو بیچ سائڈ پہ ٹرانسفر کریں. لیکن یہاں پہ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ان کا جو ایک ٹیم ممبر ہے جو کہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی ہے, وہ یہ ڈاؤٹ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ماؤنٹینز کراس کرتے ہوئے ہم وہ جو ریکوائرڈ آلٹیٹیوڈ ہے وہ ہم گین نہ کر سکیں, کیونکہ ہیلی کاپٹر کے اوپر وزن بہت زیادہ ہے. کیونکہ انہوں نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن سے وہ بہت زیادہ بیونڈ ہے. وہ $75 million کیش کے لیے آئے تھے, لیکن اب ان کے پاس $250 million ہیں, اور یہ تقریباً 150 سے زیادہ بیگز میں بھرا ہوا ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ رسک لینے کو تیار ہیں اور یہ سارا پیسہ اور اپنے آپ کو وہ اس چانس کے ساتھ کہ وہ بیچ سائڈ پر پہنچ جائیں گے, یہاں سے وہ ٹرن آن کرتے ہیں. And they are on the top of mountain. The chopper crash on the cocaine foam. وہ جب
کریش کرتا ہے ہیلی کاپٹر اور وہاں پہ جو ویلیجرز ہیں کوکین فارم کے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتنا سارا پیسہ دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں. بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ یہاں سے ڈسپرس نہیں ہو رہے اور وہ باضابطہ ہے کہ وہ یہاں سے وہ پیسہ چوری کر کے لے جائیں. یہاں پہ جو پوپ کے ٹیم ممبر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں سے ان کو پیسہ لے کے جانے دیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ویلیجرز ہیں ان میں سے ایک دو کو وہ گولی مار دیتے ہیں جس سے وہ سارے ڈسپرس ہو جاتے ہیں. But in the end, Pope managed to deal with an elder person by giving them some money. جو دوسرے ٹیم ممبر ہیں وہ خچروں کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ یہ جو سارا پیسہ ہے ان کے اوپر لاد کر وہ یہاں سے اس پہاڑی علاقے سے گزر کر بیچ سائڈ پر پہنچ جائیں. وہ خچروں کے ساتھ پہاڑی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ویلیج ممبرز آتے ہیں تاکہ وہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ویلیج ممبرز کی ان کا بدلہ لے سکے. اس اٹیک کے دوران ان میں سے ان کا جو ایک ٹیم ممبر جس کا نام ریڈ فلائی ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں لیکن ڈس ہارٹیڈلی وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ. آخر کار وہ بیچ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچ سائڈ پہ انہوں نے ایک شپ ہائر کی ہوئی تھی اور وہ جو شپ کی ہائرمنٹ تھی وہ 5 دن پہلے کی تھی. اب انہیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ شپ نہ ملے, تو اس کے لیے کا جو ایک ٹیم ممبر جس کا نام بینی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نیچے جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ شپ موجود ہے کہ نہیں. وہاں سے بینی ہے وہ واپس آ کر رپورٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ شپ تو موجود ہے لیکن وہاں پہ لوریاز کی آرمی ہمارا ویٹ کر رہی ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے. اب یہاں پہ وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ وہ یہ جو پیسہ ہے وہ یہاں پہ اس کو کہیں پہ رکھ کر چھپا کر چلے جائیں گے اور جتنا پیسہ وہ اپنی جیبوں کے اندر یا آسانی سے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے. And they attempt to quietly move through town. They have to tackle with an army. So یہاں پہ کافی ساری لڑائی کے بعد آخر کار وہ اوپر اپنے آپ کو بورڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آخر کار اس فلم کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو آبجیکٹیو ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے شپ کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان دی اینڈ انہیں ٹیم ممبر میں سے ہر بندے کو $1.1 ملین کا کیش آتا ہے ان کے حصے میں, اور ریڈ فلائی کو اس میں شامل کر کے, مطلب ریڈ فلائی بھی اس میں شامل ہے اس کیش کے اندر, اور یہ جو پیسہ ہے وہ ریڈ فلائی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اٹیک کے دوران, یہ جو پیسہ ہے وہ اس کے گھر والوں کو وہ بھیج دیتے ہیں. تو دیٹس دی اینڈ آف دا ٹرپل فرنٹیئر. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. If you like, please subscribe my channel, like this video, and we will come with another video, another film. So stay tuned. God bless. Thank you.